اور اگر تمہارا کام نہ ہو تم مجھے لعنت کرنا ہمیں زمانہ سے. 1 منٹ صرف مانگو، جو مانگنا ہے جیسے مانگنا ہے. رسول خدا جب معراج پہ گئے، پروردگار نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، یعنی اگر جو ہم عمل کرتے ہیں، ڈیڈز انجام دیتے ہیں، اگر وہ خدا کی پسندیدہ ہیں، خدا اس کو پسند کرتا ہے، خدا اس سے راضی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ اے احمد، جس کے عمل سے میں راضی ہوتا ہوں میں اسے 3 کوالٹیز دیتا ہوں. اب اصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو خدا ہم سے راضی ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو ہم اپنے اندر ان کوالٹیز کو ایجاد کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. پہلی چیز، خدا ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ میں اسے ایسا شکر عطا کرتا ہوں کہ جو نادانی اور جہل سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، تھینکس کرتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز کے بعد مستحب ہے شکر کا سجدہ کرنا، یا ویسے ہی، لیکن عموماً زندگی میں ہم کمپلین زیادہ ہے. جب ہماری دعا شروع ہوتی ہے تو ہم یہی نہیں کہتے خدا تیرا شکر، تو نے آج دن دیا، تو نے آج رزق دیا، تو نے آج نماز کی توفیق دی، تو نے اچھا گھر دیا، تو نے اچھے دوست دیے. ہم نہیں کرتے. ہم بلکہ یہ کہتے ہیں پروردگار یہ نہیں ہے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. وہ جو ہے اس کا تو شکر کرو. خدا تو خود خدا کا محبوب خدا کی بارگاہ میں ریت پر اپنے رخساروں کو رکھ کر خود اللہ کا محبوب ہے، حبیب ہے، جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہے. ازواج رسول خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو شکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مگر میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں. شکر بہت امپورٹنٹ. تو ہم اپنی لائف میں دیکھیں ظالموں، ہم کتنی دیر شکر کا سجدہ کرتے ہیں. رات کی تاریکی میں کبھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے. عزیزان محترم، عالم دین بیان کرتے ہیں ایک عمل، بہرحال لوگ بہرحال پریشان ہوتے ہیں بعض اوقات، کچھ تو سا عمل بتائیں. یہ بہرحال مفاتیح الجناح از اوتھینٹک بک فار اینی عمل. آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے مفاتیح کھولیں. اس نماز استخاذہ سے لے کر نماز ائمہ، نماز جعفر تیار، دعائے توسل، سب بھرا ہوا ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو ہر پریشانی کا حل مفاتیح کے اندر ملے گا. حتیٰ بیماریوں میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے سب اس کے اندر. بہرحال ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، ایک بابل میں ایک شخص تھا جو 90 ایئرز کی ایج میں ڈیتھ ہوئی. اس سے انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا، جب وہ تھا تو اس ٹائم وہ شاید 79 کا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک عمل دیتا ہوں اور اس کو انجام دو، اور اگر تمہارا کام نہ ہو تم مجھے لعنت کرنا. اور وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں اس ایج میں کیوں مفت کی لعنت کو خریدوں اپنے لیے، کیونکہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 15 دن 15 ڈیز رات کے وقت صرف 2 منٹ وضو ہو کر قبلہ رخ، 2 منٹ، 2 منٹ میں سے 1 منٹ تم باتیں کرو بس، جیسے انسان اپنے باپ سے مانگتا ہے کہ مجھے، اور یہ کہ بس مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا یہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے. جیسے انسان کس سے؟ امام زمانہ سے. 1 منٹ صرف مانگو، جو مانگنا ہے جیسے مانگنا ہے. اپنے والد سے کیسے مانگتے ہو؟ کہا اس طرح اپنے امام سے گفتگو کرو. 1 منٹ. کہا جب 1 منٹ ہو جائے نا تو دوسرے منٹ جھوٹ بولو. کہا جھوٹ؟ کہاں جھوٹ بولو؟ کہا مولا میں آپ پہ مرتا ہوں. کہا مولا میرے بچے آپ پر قربان ہوں. کہا جھوٹ؟ کہتا ہاں جھوٹ بولو.
ہوتا ہے انسان کہ میں ایسا نہیں ہوں، کیسا کہتا نہیں جیسے بھی ہو بولو، میں آپ پہ مرتا ہوں، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرے بچے آپ پر قربان ہو جائیں. کہا امام سے جھوٹ بولیں؟ کہا امام غریب ہے، تمہارا جھوٹ بھی امام قبول کر لے گا، کچھ تو بولو اس سے. کہا 15 دن 2 منٹ کا سوال ہو جائے گا. بزانے میں خوب یہ رابطہ امپورٹنٹ ہے، یہ گفتگو امپورٹنٹ ہے. خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے لیے جب ہم شکر کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. خدا کی خدائی پہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا اگر اس کو کوئی بھی قبول نہ کرے، کوئی نہیں پڑنے والا. دوسری چیز، پروردگار اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے اے احمد میں جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں. دوسری چیز کیا دیتا ہے؟ کہا میں اس کو ایسا ذکر دیتا ہوں جسے وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا. ایسا ذکر تعلیم دیتا ہوں، اذکار، کہ جسے وہ بھول ہی نہیں سکتا. اب بہرحال انسان اپنی زندگی میں ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، بعض اوقات لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ بہرحال پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، ذکر کریں. انسان ذکر 3 طرح کا ہے. ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، ایک ذکر انسان کے قلب سے ہوتا ہے، ایک ذکر انسان کے باڈی کے پارٹس کرتے ہیں. زبان سے انسان استغفار کرے، لا الہ الا اللہ کرے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ جب انسان کا قلب اس ذکر کے ساتھ فریکوینسی اس کی میچ ہو جائے تو پھر اس کی باڈی خود ذکر کرتی ہے. یعنی انسان جب حالت ذکر میں ہو، اور حالت ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں تسبیح لی ہوئی ہے تو آج کل تو ڈیجیٹل بھی آ گئی ہیں، نا، ضروری نہیں ہے. کاؤنٹنگ فیکٹر ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے ذکر ایسا کرو چاہے وہ 1 دفعہ ہو تمہارے وجود میں پینیٹریٹ ہو جائے. یعنی جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کی آنکھیں گناہ نہیں کرتی. جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کے ہاتھ کسی کو نقصان نہیں دیتے. جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کی تھاٹس نیگیٹو نہیں ہوتی. ذکر ہے. قرآن کی جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. جب یہ آیت، اور اس آیت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے پوچھا مولا یہ جو قرآن میں آیت ہے ذکر کی بات کر رہی، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، ہماری گفتگو کرو، ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے. عزیزان محترم، کربلا میں معصومین سے پوچھا گیا، جو اصحاب تھے، کمپینینز تھے، ان کے بازو کٹ رہے تھے، ان کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے تھے، تو کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ان کا ذکر موجود تھا. جب امام کے سامنے ہوں تو حالت ذکر ہے، اور جب حالت ذکر میں آدمی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. جب بھی یہ خاتون جب محراب میں نماز پڑھتی ہیں تو ہر عبادت میں الگ نور ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہا، حالت ذکر ہے. تیسری اور آخری چیز، اور آپ سے التماس ہے دعا، پروردگار اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے اے احمد میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں، اور ایسا مزہ چکھاتا ہوں کہ دنیا کی محبتیں اس سے منقطع یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو کیا مجھے خدا سے محبت ہے؟ کیا میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں چاہتا ہوں خدا سے ملوں؟
میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میری خدا سے ملاقات ہو. مرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ مرنا خدا سے ملاقات ہے. خوب یہ تبھی ممکن ہوگا جب مجھے محبت ہوگی. اب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، خاص طور پہ جوان بیٹھے ہوئے، جوان کو جلدی محبت ہو جاتی ہے. کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کیا کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ لباس چینج کرتا ہے، کلر چینج کرتا ہے، خوشبو ویسی لگاتا ہے، سب کچھ ویسی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کو محبت ہو گئی.